ایرانی ایٹمی تنصیبات پر امریکی حملے، ایرانی پارلیمان کی آبنائے ہرمز بند کرنے کی منظوری، حتمی فیصلہ ایرانی نیشنل سیکیورٹی کونسل کرے گی۔ ایران کے سرکاری نشریاتی ادارے پریس ٹی وی کے ایکس اکاؤنٹ پوسٹ کے مطابق پارلیمان کی قومی سلامتی کمیشن کے رکن میجر جنرل کوسری نے کہا ہے کہ پارلیمنٹ اس نتیجے پر پہنچی ہے کہ آبنائے ہرمز کو بند کر دیا جائے۔ پاسداران انقلاب کے مطابق جب ضروری سمجھیں گے آبنائے ہرمز بند کر دیں گے۔ آبنائے ہرمز سے دنیا کی تیل اور گیس کی 20% تجارت ہوتی ہے۔ امریکہ کا انتہائی طاقتور بم بھی ایرانی جوہری پلانٹ کا بال بیکا نہ کر سکا۔ امریکی حملے میں ایرانی جوہری پلانٹ فردو تباہ نہیں ہوا۔ اسرائیلی ویب سائٹ کے مطابق سینئر امریکی عہدیدار نے راز کھول دیا۔ انہوں نے دعویٰ کیا کہ امریکی حملے سے قبل تینوں ایٹمی تنصیبات کو خالی کر دیا تھا۔ رائٹرز کے مطابق ایرانی سرکاری نشریاتی ادارے کے نائب سیاسی سربراہ نے بھی دعویٰ کیا ہے کہ فردو، نیتنز اور اصفہان جوہری سائٹس کو کچھ عرصہ قبل خالی کر کے منتقل کیا گیا اور امریکی حملوں میں انہیں کوئی زیادہ نقصان نہیں پہنچا۔ اور 50 برس سے پابندیوں کا شکار ایران ناقابل شکست بنا ہوا ہے۔ صہیونیوں کو عزت بچانے کے لیے امریکہ کی ضرورت ہے۔ وزیر دفاع خواجہ آصف نے ایکس اکاؤنٹ سے اپنے پیغام میں کہا ہے کہ غزہ نے اسرائیل کا ناقابل شکست تصور توڑ دیا۔ اسرائیل کے ناقابل شکست ہونے کا تصور ریزہ ریزہ ہو گیا۔ غزہ اپنے ملبے پر اب بھی استقامت سے کھڑا ہے، جبکہ اسرائیل کو ٹکڑے ہوتے ملٹری قوت کو بچانے کے لیے امریکہ چاہیے۔ امریکی حملے میں بین الاقوامی قوانین کی سنگین خلاف ورزیاں ہیں۔ ایران کو دفاع کا حق حاصل ہے۔ وزیر اعظم شہباز شریف کا ایرانی صدر سے ٹیلی فونک رابطہ۔ ایران پر امریکی حملوں کی مذمت، ایرانی حکومت اور عوام کے ساتھ غیر متزلزل یکجہتی کا اعادہ۔ وزیر اعظم نے کل قومی سلامتی کمیٹی کا اہم ترین اجلاس طلب کر لیا۔ اجلاس میں ایران، اسرائیل، امریکہ تنازع پر تفصیلی مشاورت ہوگی۔ فیلڈ مارشل اپنے حالیہ دورہ امریکہ پر شرکاء کو اعتماد میں لیں گے۔ اجلاس میں ایران کی حمایت اور دیگر اہم امور پر بڑے فیصلوں کا امکان۔ اور حکومت ٹرمپ کے لیے نوبل انعام کی سفارش واپس لے۔ ہم امریکہ سے دوستی چاہتے ہیں لیکن غلامی نہیں۔ سربراہ JUI مولانا فضل الرحمان نے پھگواڑی مری میں پنجاب کی جنرل کونسل اجلاس سے خطاب کرتے ہوئے کہا، ٹرمپ کے ہاتھ سے فلسطینیوں، عراقیوں اور افغانوں کا خون رس رہا ہے اور ایران پر حملہ کر کے ٹرمپ نے قومی اور بین الاقوامی قوانین کی خلاف ورزی کی۔ ہم ایران کی تائید نہ کریں تو کیا اسرائیل کی حمایت کریں؟ ہم ایران کی مکمل حمایت کا اعلان کرتے ہیں۔ ہم نے ایران جوہری عزائم خاک میں ملا دیے۔ امریکی وزیر دفاع کی پریس بریفنگ، کہا ایران نے حملہ کیا تو بھرپور جواب دیں گے، مزاحمت کا پہلے سے زیادہ طاقت سے جواب دیا جائے گا۔ صدر ٹرمپ نے متعدد بار کہا ایران جوہری ہتھیار حاصل نہیں کر سکتا، واضح کیا کہ دنیا کو امریکی صدر کی بات سننا ہوگی۔ امریکی فضائیہ جنرل ڈین کین بولے، گزشتہ رات جنرل کوریلا کی سربراہی میں آپریشن مڈ نائٹ ہیمر کیا گیا۔ یہ کہنا قبل از وقت ہے کہ ایران اب بھی جوہری صلاحیت رکھتا ہے یا نہیں۔ انہوں نے ٹرمپ کے برعکس تباہ شدہ کا لفظ استعمال ہی نہیں کیا۔ اب امریکہ ہمارے جواب کا انتظار کرے، امریکی حملے کے سنگین نتائج ہوں گے۔ ایرانی وزیر خارجہ کی امریکہ کو للکار، بولے حملے کے بعد سفارتکاری کی گنجائش نہیں۔ ایران اپنے مفادات اور عوام کے دفاع کے لیے جوابی کارروائی کا حق محفوظ رکھتا ہے۔ واضح کیا سفارتکاری کا دروازہ ہمیشہ کھلا رہنا چاہیے، لیکن فی الحال ایسا نہیں ہے۔ ایرانی وزیر خارجہ عباس عراقچی ہنگامی دورے پر آج ہی ماسکو روانہ ہوں گے، روسی صدر پیوٹن سے ملاقات کریں گے۔ امریکہ نے اسرائیل کی بے بسی دیکھ کر خود میدان میں قدم رکھ دیا۔ امریکی حملہ واضح ثبوت ہے کہ اسرائیلی حملوں کے پیچھے اصل محرک امریکہ ہے۔ ایرانی صدر مسعود پزشکیان کہتے ہیں کہ ایرانی قوم اپنی سرزمین کے تحفظ کے لیے کسی بھی قربانی سے دریغ نہیں کرے گی۔ ایرانی جوہری تنصیبات پر حملے اسرائیل سے مکمل رابطے کے ساتھ کیے گئے۔ ایران کا جوہری پروگرام اسرائیل کے وجود کے لیے خطرہ تھا۔ امریکی حملے کے بعد صہیونی وزیر اعظم کا رد عمل، نیتن یاہو نے کہا ٹرمپ کی قیادت نے تاریخ کا نیا محور تخلیق کر دیا۔ یہ محور مشرق وسطیٰ اور اس سے آگے خوشحالی اور امن کا مستقبل کی طرف لے جانے میں مدد دے سکتا ہے۔ اسرائیلی صدر نے ایران پر حملہ عالمی امن کی جانب بڑی کامیابی قرار دیا۔ روس نے امریکی اقدامات کو غیر ذمہ دارانہ فیصلہ قرار دے دیا۔ ایک آزاد ریاست پر کسی بھی وجہ سے میزائل اور بم برسانا عالمی قوانین کی خلاف ورزی ہے۔ چین کا بھی سخت رد عمل، کہا امریکہ کے اقدامات اقوام متحدہ کے چارٹر اور عالمی قوانین کی کھلی خلاف ورزی ہیں۔ فریقین خصوصاً اسرائیل سے جنگ بندی تک پہنچنے اور بات چیت شروع کرنے پر زور دیتے ہیں۔
सऊदी अरब का ईरान पर अमरीकी हमलों पर तशवीश का इजहार। बयान में कहा गया है कि ईरान की मजमूई सूरत हाल और खुसूसन अमरीका के ईरान की जौहरी तंसीबात पर हमले परेशान कुन है। आलमी बरादरी को इस तनाज़े को रोकने के लिए हर मुमकिन कोशिश करनी चाहिए। मसलों का सियासी हल निकाला जाए, खित्ते के अमन और इस्तेहकाम के लिए नई राहें हमवार की जाएं। ईरान पर अमरीकी हमला, ताकत का गलत इस्तेमाल। अक़वाम मुत्तहिदा के सेक्रेटरी जनरल ने ईरानी जौहरी तंसीबात पर हमले को परेशान कुन करार दे दिया। एंटोनियो गुतेरेस कहते हैं ये एक ख़तरनाक अमल है जो पहले ही तबाही के दहाने पर मौजूद खित्ते के लिए बड़ा ख़तरा है, जिसका बैनुल अक़वामी अमन और सलामती पर बराह रास्त बुरा असर पड़ेगा। तनाज़ा तेज़ी से कंट्रोल से बाहर होता जा रहा है, जो शहरियों, खित्ते और पूरी दुनिया के लिए तबाहकुन नताइज का बाइस बन सकता है। ईरान की जौहरी तंसीबात पर अमरीकी हमले, आलमी रहनुमाओं का रद्द-ए-अमल सामने आ गया। ऑस्ट्रेलिया, न्यूजीलैंड, क्यूबा, चिली और मुत्तअद्दिद ममालिक का अमरीका की जंगी जारियत पर तशवीश का इजहार। क्यूबा के सदर ने अमरीकी हमलों को अक़वाम मुत्तहिदा के चार्टर की संगीन खिलाफ वर्जी करार दिया। चिली के सदर ने लिखा कि ताकत रखना आपको इसके इस्तेमाल की इजाज़त नहीं देता, क़वानीन की खिलाफ वर्जी नहीं की जानी चाहिए। न्यूजीलैंड के वज़ीर ख़ारजा विंस्टन पीटर्स का ईरान में जौहरी तंसीबात पर अमरीकी हमलों का नोटिस, फरीकैन के दरमियान सिफारती काविशों की हिमायत। ऑस्ट्रेलियाई वज़ीर ख़ारजा का कशीदगी में कमी, मुकालमे और सिफारतकारी पर जोर। मैक्सिको की खत्ते में कशीदगी को कम करने की अपील। वेनेज़ुएला के वज़ीर ख़ारजा इवान गॉल ने भी अमरीकी हमलों की शदीद मज़म्मत की।